فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیدنا و شفیعنا و ہادی نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی کتابہ المبین هو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء احسنہ فی امام مبین۔ صلوات بھیج محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا ثنا امام مبین میں رکھا۔ ہر شے امام مبین کے حوالے ہے، ہر شے کا علم امام مبین کے پاس ہے۔ امام مبین جیسے قرآن مجید ہے کہ دنیا کا ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، ایسے ہی ہر شے کا ثنا امام مبین میں موجود ہے۔ قرآن بھی مبین ہے، امام بھی مبین ہے۔ ایک صلوات بھیجی محمد محمد محمد۔ امام لوگ آج کہتے ہیں کہ صاحب امامت کسی معنوں میں نبوت سے افضل نہیں ہو سکتی، لیکن اگر قرآن کو غور سے پڑھا جائے، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو لیا جائے، پہلے نبی ہیں کائنات کے، لیکن جب ان کا امتحان لیا گیا تو ان کے سامنے 3 چیزیں رکھی کہ آدم آپ کو جو علم ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ امتحان ہے۔ کبھی بھی سلیبس سے زیادہ امتحان نہیں لیا جاتا، جتنا پڑھایا گیا ہے اتنا ہی امتحان ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو جتنا علم اللہ کی طرف سے ملا تھا اسی علم کے دائرے میں امتحان ہے کہ 3 چیزیں ہم نے آپ کو دیں، دین، حیا اور عقل، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجیے۔ تو حضرت آدم نے اپنے علم کے حساب سے غور و فکر کیا، اور اس کے بعد فرشتہ جو لے کے آیا تھا اس سے کہا کہ میں نے عقل کا انتخاب کیا۔ فرشتے نے دین اور حیا سے کہا کہ آپ چلیے واپس، کیونکہ آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے اور آپ 2 چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دین اور حیا نے فرشتے سے کہا کہ ہم کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جہاں پر عقل ہوگی وہیں پر دین ہوگا اور وہیں پر حیا ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والو۔ تو عزیزان محترم، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ بنی آدم کی غلطی صرف اتنی رہی ہے کہ جب ہمارے باپ دادا جو آدم ہیں انہوں نے عقل کا انتخاب کیا، ہم لوگ عقل کا انتخاب نہیں کر رہے ہیں، ہم عقل کو چھوڑ کے دین کا انتخاب کر رہے ہیں۔ جب ہم عقل کو چھوڑ کے دین کا انتخاب کریں گے تو نہ دین ملے گا، نہ حیا ملے گی، نہ عقل ملے گی۔ اگر ہم لوگ عقل کا انتخاب کر لیں تو دین بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور حیا بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے وسلم۔ لیکن ترک اولا بھی ہوا ہے۔ معاذ اللہ نبوت نے گناہ نہیں کیا تھا، اور اللہ کا کچھ نظام ایسا تھا، کچھ حکمت ایسی تھی کہ اللہ چاہتا بھی یہ تھا کہ آدم روئے زمین پر آئیں، کیونکہ اعلان ہو چکا تھا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی آدم کو اللہ نے خلیفہ زمین کے لیے تیار کیا تھا، اس لیے جنت میں رہنا نہیں تھا، لیکن چونکہ کچھ وجوہات ہوئی ہیں۔ اور جو ترک اولا ہے، اس ترک اولا کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے سامنے 2 ثواب کے کام آ جائیں، 2 نیکیاں آپ کے سامنے آ جائیں، اس میں سے افضل کا انتخاب کرنا، افضل کا انتخاب کرنا۔
یہ بڑے ثواب کا کام چھوڑ کے چھوٹے ثواب کا کام کر لینا یہ نبوت کی شان نہیں ہے، یہ ترک اولا ہے، یعنی بڑے ثواب کا کام اولا کو چھوڑا اور کم ثواب کے کام کا انتخاب کیا، یہ ترک اولا ہے، معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بنی آدم میں ایسا کوئی گناہ ہے، لیکن چونکہ یہ نبوت کی شان کے خلاف ہوا اس لیے حضرت آدم زمین پہ تشریف لے کے آئے، لیکن یہ امام مبین نہیں، یعنی نبی امام مبین نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت سارے نبی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر نبی ہیں، انہوں نے کہا پروردگار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کہا ابراہیم کا آپ کو یقین نہیں؟ کہا یقین تو ہے لیکن سکون قلب کی خاطر میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی اگر امام مبین ہوتے تو یہ سوال اللہ سے نہ کرتے، کیونکہ امام مبین یہ بول رہا ہے کہ اگر میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا، یعنی یقین کامل لیے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے آپ حضرت محمد والے۔ تو یعنی حضرت ابراہیم کا یہ کہنا، اور حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندوں کو ذبح کیجئے اور 9 پہاڑیوں پہ تھوڑا تھوڑا قیمہ ان کا ڈال دیجئے، پھر ایک ایک پرندے کو آواز دیجئے اور آواز دینے کے بعد ایک ایک پرندے کو آواز دیجئے اور وہ آپ کی بات پر لبیک کہے گا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کا قیمہ بنایا، پہاڑیوں پہ ڈالا، اس کے بعد کھڑے ہوئے ایک ایک پرندے کو آواز دے رہے تھے، اس کا ریزہ ریزہ نبی کے حکم سے اٹھتا ہوا آیا اور منقار سے جڑا اور پرندہ زندہ ہو کے اڑ کے چلا گیا۔ بس یہ دیکھیے کہ وہ پرندے جو ذبح ہونے کے باوجود، پہاڑیوں پہ گرنے کے باوجود نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کے ریزے ریزے اٹھ کے آ کے جڑ جاتے ہیں، یہ پرندے ہیں کہ جو ذبح ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جا رہے ہیں، لیکن ادھر نبی بلاتے رہے اور کچھ لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان سے اچھے تو وہ پرندے۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد والوں۔ یعنی یقین کامل ابراہیم کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے وہ امام مبین نہیں۔ اب آپ اور جلیل القدر پیغمبروں کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو حکم ہوا کہ جائیے خضر سے علم لیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ امام مبین نہیں ہے، کیونکہ ہر شے کا علم ہونا چاہیے تھا۔ موسیٰ جیسا نبی حضرت خضر سے علم لینے کے لیے جا رہا ہے، تفصیل سے واقعہ نہیں پڑھنا، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا ہوا وہاں پر، لیکن جب خضر سے واپس آئے ہیں لوٹ کے حضرت موسیٰ، تو حضرت ہارون نے پوچھا کہ آپ کیا سیکھ کے آئے ہیں؟ کہا کہ ایسا علم سیکھ کے آیا ہوں کہ اس سے تو جاہل ہی اچھا تھا، ایسا علم سیکھ کے آئے۔ یعنی حضرت خضر جس کو علم دیں وہ موسیٰ ہیں، تو موسیٰ کے استاد ہوئے حضرت خضر، تو ہم نے سوچا کہ شاید حضرت خضر ہی امام مبین ہو کیونکہ ان کے پاس زیادہ علم ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آغوش میں امام حسن مجتبیٰ 6 ماہ کا سن ہے، تشریف رکھے ہوئے ہیں، کہ ایک اعرابی آیا اور آنے کے بعد اس نے عبرانی زبان میں رسول اللہ کو سلام کیا اور گفتگو کرنا شروع کیا۔ مجمع جو بیٹھا ہوا تھا وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون شخص آیا ہے اور یہ کون شخص آیا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے یہ سوال کر رہا ہے اور کس زبان میں بول رہا ہے، اور رسول اللہ عبرانی زبان میں اس کو جوابات دے بھی رہے ہیں، لیکن رسول نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تیرے ان سوالوں کا جواب میرا ہی 6 ماہ کا بچہ دے گا۔ یعنی رسول اس وقت بتا رہے ہیں کہ سن پہ نہ جائیے، ہمارا بچہ امام مبین ہے، اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد اس اعرابی نے سوال کیا، امام حسن نے ان کو جواب دیا اور وہ جانے لگا واپس۔ تو یہ رسول اللہ نے کہا کہ اعرابی رک، کیا تو مطمئن ہو کے جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مطمئن نہیں بلکہ اپنے علم میں اضافہ کر کے جا رہا ہوں، میں اور علم لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تو عربی زبان میں ان لوگوں کو بتا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں خضر پیغمبر ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ اس کا مطلب حضرت خضر بھی امام مبین نہیں ہے، یعنی امام مبین وہ ہے کہ جو نبیوں کو علم دیتا ہے، امام مبین وہ ہے کہ جو خضر کو علم دیتا ہے، امام مبین وہ ہے جو موسیٰ کو علم دیتا ہے، امام مبین وہ ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو 1,23,999 نبیوں کی زیارت کرنی ہے تو وہ چہرہ علی کو دیکھ لے، اگر ان کے اوصاف دیکھنے ہیں تو چہرہ علی کو دیکھ لے۔ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، یعنی اب رسول بتا رہے ہیں کہ امام مبین وہ ہے کہ جس سے جو پوچھا جائے اسی وقت جواب مل جائے، اور اسی لیے وہ امام مبین منبر پر آنے کے بعد کہتا ہے سلونی سلونی ان تفتدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے قبل کہ میں تم لوگوں کے درمیان سے چلا جاؤں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ
امام مبین کی شان ہے. ایسا ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. یہ جتنے بھی ازدواج ہوئے ہیں بہت سارے نام ایسے ہیں آپ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کسی کو نہیں معلوم. تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے نام کو پوشیدہ رکھا احتراماً، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی والدہ کا نام بھی سامنے آ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. جو سید الانبیاء ہیں ان کی والدہ کا نام، لوگ کہتے ہیں کیا نام ہے صاحب؟ آمنہ خاتون. یہ آمنہ خاتون نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. نور محمد کی امین ہیں، نور محمد کی امانت دار ہیں، اس لیے وہ آمنہ خاتون ہے. نہ ان کے والد کا نام کسی کو معلوم ہے، بس عبداللہ کہا ہے کہ اللہ کے بندے تھے، جو بھی تھے جلیل القدر تھے. اللہ نے پوشیدگی کے ساتھ رکھا گیا ہے ان کے ناموں کو احترام کے ساتھ. اب جناب خدیجہ الکبریٰ، کائنات کی وہ عظیم شخصیت، ایک بزنس کرتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں، اور عرب کے اندر جب ان کا کاروبار چلتا تھا تو رہزن ان کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے. اس وقت رئیس مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، تو انہوں نے ایک خط حضرت ابو طالب کو لکھا کہ اے رئیس مکہ آپ پر سلام، آپ کے علاقے میں کچھ راہزن میرے تجارتی سامان کو لوٹ لیتے. کیا بہترین تجویز حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت رکھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم کچھ لوگوں کو آپ کے بزنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی تجارت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب یہ حکمت تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. جتنے مکے والے تھے ان سب کو کہا کہ جس کے پاس جتنی رقم ہے وہ لے کے آ جائے. 10 درہم ہے، 5 درہم ہے، 20 درہم ہے، 50 درہم ہے، 100 درہم ہے، اور بولے کہ اب تم اس تجارت میں شیئر ہولڈر ہو گئے. اب تم اس تجارت میں جس نے پیسہ لگایا اس کو اسی کے حساب سے منافع ملے گا. اب جو رہزن تھے وہ محافظ ہو گئے. یہ حکمت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان بھی آپ سمجھیے کہ ان کی شان کیا ہے کہ ایسی حکمت پیش کی کہ وہ تجارت میں اب نقصان نہیں ہے. وہ جو رہزن تھے وہ سب محافظ بن گئے. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ. لیکن اللہ کے رسول کی بشارت اللہ نے ان کو کرائی اور وہ منتظر تھی. ایک بار حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں گئے. رسول اللہ 12 برس کے تھے اس وقت، اور جب تجارت کے سلسلے میں گئے تو ایک غلام کو جناب خدیجہ الکبریٰ نے لگا رکھا تھا کہ اس قافلے میں کوئی ایسا شخص آنے والا ہے، کوئی ایسا شخص آنے والا ہے، اس پہ تم کو نگرانی رکھنی ہے. اوصاف بتا دیے کہ ایسا ہو. شام کو غلام نے کہا کہ ہاں ایک بچہ ایسا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہوا چلتا ہے، اس پر اس کا خود کا کوئی سایہ نہیں پڑتا. یعنی اب مطمئن ہو گئی کہ جس محمد کی مجھے بشارت ملی ہے وہ محمد آ چکے ہیں. اور اس کے بعد ایک وقت معین کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 25 برس کی ہوئی تو پیغام عقد کا پہنچایا گیا. جناب خدیجہ الکبریٰ نے عقد کا پیغام پہنچایا. اب اللہ کا رسول ہے، اللہ سے پوچھے کیا کہ میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں. لیکن تاریخ نے لکھا نہ وحی کا انتظار کیا نہ اللہ سے پوچھا، بلکہ در دولت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے. ایک صلوات بھیجیے محمد اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ چچا آپ کی کیا رضا ہے؟ آپ سمجھیے کہ ہم لوگوں کے یہاں جب عقد ہوتے ہیں تو ہم استخارہ کرتے ہیں. استخارہ یا تو قرآن سے ہوتا ہے یا تسبیح سے ہوتا ہے. تسبیح بھی ذکر الہی کا نام ہے، قرآن بھی ذکر الہی. استخارہ تسبیح سے ہوگا یا قرآن سے ہوگا. لیکن رسول اللہ حضرت ابو طالب کے پاس جا کے ان کی رضا لے رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے استخارہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے کہ نہیں. رسول حضرت ابو طالب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رضا ہے. میں یہ کہوں گا کہ یا تو رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو قرآن سمجھا یا تسبیح سمجھا کہ ان کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جا رہی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اور ادھر قبول ہوا اور عقد ہوا. لیکن یہ جناب خدیجہ جو ہیں جن کو ہم خدیجہ بھی کہتے ہیں، ان کا اصل نام تو خدیجہ ہے. یہاں بات میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ یہ نام بھی ان کا نہیں ہے صحیح، یہ لقب ہے. خدیج بیٹے کے لیے کہا جاتا ہے اور خدیجہ بیٹی کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی وہ بچہ کہ جس نے شکم مادر میں غذا نہ لی ہو. یعنی ایک 4-5 مہینے کے بعد ماں کی شکم میں سب لوگ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ بچہ پھر کیا غذا لینے لگتا ہے.
شکم مادر میں غذا کس طریقے سے اس کے بدن تک پہنچتی ہے، لیکن جناب خدیجہ کے لیے اتنا اہتمام اللہ نے کیا کہ ان کے شکم سے سیدہ کونین آنے والی ہیں، کائنات کی سردار، عورتوں کی سردار آنے والی ہیں، جن کی تعظیم اللہ کا رسول کرتا ہو، ایسی خاتون آنے والی ہیں۔ اس لیے یہ خدیجہ نام اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے شکم مادر میں وہ غذا حاصل نہیں کی جو عام بچے حاصل کرتے ہیں۔ طہارت کا اتنا اہتمام کرنے کے بعد یہ جناب خدیجہ آئیں اور عقد رسالت میں۔ اب آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 4 شادیاں کر لیجئے، 2 شادیاں کر لیجئے، 3 شادیاں کر لیجئے۔ یقیناً اسلام میں ہے کہ آپ 4 شادیاں کر لیجئے، لیکن بہت ساری چیزیں دنیاوی عدل آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز میں عدل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے محبت۔ ضروری نہیں کہ آپ 4 بیویوں سے برابر کی محبت کریں۔ اس لیے رسول اللہ نے جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، کیونکہ محبت میں عدل نہیں ہو سکتا تھا۔ جو محبت جناب خدیجہ سے تھی وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی تھی۔ مولا کائنات نے شہزادی کونین کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، کیونکہ جو محبت شہزادی کونین سے تھی وہ عدل نہ ہوتا۔ بعد میں بہت ساری شادیاں کی ہیں لیکن وہ عدل نہ ہو پاتا۔ یہ 2 شخصیتیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا، جنہوں نے اللہ پر احسان کیا، جنہوں نے رسول پر احسان کیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ، اور ایک ہی سال میں دونوں کی شہادت ہو جانا۔ رسول اللہ نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، رونے کا سال، یعنی پورے سال غم منایا گیا، پورے سال گریہ کیا گیا۔ ایک صلوات آپ حضرات بھیجے محمد والے۔ عزیزان محترم، تو یہ جناب خدیجہ الکبریٰ عقد ہوا رسول اللہ سے، شہزادی کونین دنیا میں تشریف لائیں۔ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جن کے یہاں سے ایک بیٹے آئے جن کو امیر المومنین، جو امام مبین بن کے آئے، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ۔ یعنی پوری کائنات میں شہزادی کا جو مرتبہ ہے وہ سوائے مولا کائنات سے اور کوئی کفو ہوتا نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کی والدہ جناب مریم بھی پاک و پاکیزہ تھیں، طاہرہ تھیں، لیکن بیت المقدس سے دور کر دیا گیا کہ آپ دور چلی جائیں، کیونکہ اگر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی تو لوگ یہ کہتے، عیسائی یہ کہتے کہ اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے عیسیٰ بھی بیت المقدس میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کفو نہ ہوتا۔ اسی لیے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور جناب فاطمہ بنت اسد کو کہا گیا کہ آپ تشریف لائیے خانہ کعبہ کے اندر، اور مولا کائنات خانہ کعبہ میں ولادت جن کی ہو رہی ہے، وہ مولا، وہ عظیم مولا، وہ امام مبین، ولادت کے بعد 3 دن کے بعد رسول اللہ ان کو لے کے آئے ہیں باہر، اور جب 3 دن کے بعد لے کے آئے ہیں تو جیسا کہ دستور تھا عرب کا، سب پوچھتے ہیں، آج کا زمانہ بھی ہے کہ بچہ کس کی صورت ہے، کس کی شکل ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت ابو طالب سے کہ ابو طالب یہ بچہ کس کی شکل ہے؟ کہا کہ محمد بتائیں گے۔ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، اے محمد یہ بچہ کس کی شکل ہے؟ کہا کہ جس کے گھر میں پیدا ہوا وہی بتائے گا۔ اور جبرائیل حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا سلام، جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کس کی شکل و صورت ہے، کس کی شباہت اس میں ہے، تو ان سے کہہ دو کہ اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھ عین اللہ ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، اس کا نفس نفس اللہ ہے۔ ابھی جبرائیل یہ بتا ہی رہے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے۔ جھولے میں مولا کائنات مسکرا رہے ہیں، کہا یا علی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اب علی کے پاس علی کا کچھ نہیں ہے، آدھا اللہ نے لے لیا، آدھا رسول اللہ نے لے لیا۔ اب جو مجھ سے محبت کرے گا وہ آدھی اللہ سے محبت ہے، آدھی رسول اللہ سے محبت ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہوگا اور رسول اللہ سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ عزیزان محترم، یہ ہے ناصر 10 برس کا سن، دعوت ذوالعشیرہ، بس وہ ایک جملہ مجلس کو تمام کہ کوئی ہے جو اس دین میں میری مدد کرے گا، جو میری اس دین میں مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے مولا کائنات، اور مولا آئے تشریف، کہا انا ناصر یا رسول اللہ۔ بس یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ قیامت تک کے لیے ہو گیا کہ حفاظت کون کرنے والا ہے رسالت کی؟ ابو طالب کے بیٹے نے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ لوگ نہ حضرت ابو طالب کے دشمن تھے، نہ حضرت علی کے دشمن تھے، نہ ائمہ طاہرین کے دشمن تھے۔
اصل دشمنی رسول اللہ سے تھی. اب رسول اللہ کی دشمنی اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اب جو بھی انسان ان کا ناصر بن کے آئے گا اس سے عداوت رکھی جائے گی, اس سے دشمنی رکھی جائے گی. یعنی رسول اللہ سے دشمنی, رسول اللہ سے دشمنی تھی. پہلا ناصر کون بن کے آیا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. لوگ حضرت ابو طالب کے دشمن ہو گئے. دعوت ذوالعشیرہ میں کس نے اعلان کیا نا ناصر یا رسول اللہ؟ مولا کائنات. لوگ مولا کائنات کے دشمن ہو گئے. پھر امام حسن نے اعلان کیا, امام حسن کے دشمن ہو گئے. پھر امام حسین نے اعلان کیا, پھر امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. تو یہ دشمنی رسالت سے ہے جو ان کا ناصر بنے گا. ہم لوگوں سے دشمنی اس لیے ہے کہ ہمارے ائمہ کہا کرتے ہیں کہ یہ مجلس امام حسین نصرت رسالت ہے, یہ مجلس امام حسین نصرت پروردگار ہے, یہ نصرت دین ہے. یعنی ناصر کے دشمن ہو جانا. ہماری اعضاء کے دشمن لوگ اسی لیے ملیں گے کیونکہ وہ رسول اللہ کی نصرت کرنے والے ہیں. ہمارے ذکر کے دشمن اس لیے ملیں گے کیونکہ یہ ذکر نصرت امام ہے, یہ ذکر نصرت رسالت ہے, یہ ذکر نصرت پروردگار ہے, یہ ذکر نصرت دین ہے. اس لیے یہ لوگ دین کے دشمن ہیں, یہ لوگ رسالت کے دشمن ہیں. جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بول رہا ہے وہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا دشمن ہے, وہ دین کا دشمن ہے, وہ رسالت کا دشمن ہے, وہ سب تمام امور کا دشمن ہے. وہ پیروکار شیطان ہی ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اسی لیے ایک بات بیچ میں آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کربلا کی طرف چلے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہے. بہت خاص بات ہے کہ جنہوں نے مشورہ دیا وہ کربلا کے شہیدوں میں نہیں تھے, چاہے وہ کتنے خاص کیوں نہ ہو. امام سے پوچھ رہے ہیں آپ وہاں نہ جائیے, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام نے ایک جملہ کہا تھا, کہا کہ جس پوشیدگی کے ساتھ میرے جد رسول اللہ کی شہادت ہو گئی ان کا قاتل بھی پوشیدہ رہا. میری ماں کی شہادت ہو گئی ان کا قاتل بھی پوشیدہ رہا. میرے بھائی کی شہادت ہو گئی ان کا قاتل بھی پوشیدہ رہا. میرے بابا کی شہادت ہو گئی ان کا قاتل بھی پوشیدہ رہا. حسین یہ نہیں چاہتا کہ میرا قاتل پوشیدہ رہے. میں ایسی جگہ پہ شہادت دوں گا کہ قیامت تک میرا قاتل پوشیدہ نہیں رہے گا. کوئی مذہب ملت ایسا نہ ہوگا کہ جو میرے قاتل کو نہ جانتا ہوگا. اور میری جو مجالس ہوں گی, میرا جو ذکر ہوگا, فقط میرا ہی قاتل پوشیدہ نہیں بلکہ جتنے بھی پنجے تن کے ارکان ہیں سب کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب ازائی امام حسین ہٹائے گی. اسی لیے امام حسین, میں نے کہا اسی لیے میں نے سفر کیا ہے, اسی لیے میں کربلا میں جا کے شہادت دینے والا ہوں. عزیزان محترم, یہ دن بڑے شبوں کے دن, بڑے غم اندوہ کے دن ہیں. کائنات کا مولا, امیر المومنین, امام مبین, جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی کی مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے. کعبہ کسی کے گھر نہیں جاتا حج کرانے کے لیے بلکہ لوگ کعبے پہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. یہ علی, اس کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن صرف دیگر انبیاء پر اس بات پر فخر کروں گا کہ علی نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کی مدد کی لیکن پوشیدگی کے عالم میں مدد کی ہے. میں اس بات پہ فخر کروں گا کہ علی نے میری ظاہر ہو کے مدد کی ہے, ظاہر ہو کے مدد کی ہے. عزیزان محترم, یہ مولا کائنات اور یہ امام مبین ہیں جنہوں نے اعلان کر دیا کہ میں کامیاب تھا, کامیاب ہوں اور کامیاب ہی دنیا سے جا رہا ہوں. عزیزو, وہ تاریخ کہ گلیم کے تابوت میں سر سے خون بہا ہوا ہے, مولا بیت الشرف میں تشریف لے آئے اور بیت الشرف میں مجمع کثیر کا آنا جانا. بہت سارے لوگ, ایک پیغام بھی مولا کی طرف سے میں سامعین کو دیتا چلوں کہ جو آج وبا پھیل رہی ہے, عقیدے اپنی جگہ پر ہیں, احتیاط اپنی جگہ پر. وہ امام مبین مولا جس کے سر پہ زہر آلود تلوار لگا دی گئی, اگر امام کا حکم نہ ہوتا, امام کی مرضی نہ ہوتی تو زہر جسم کے اندر نہیں جا سکتا تھا. زہر دوا میں تبدیل ہو جاتا. لیکن امام نے کیا حکم دیا کہ طبیب کو بلایا جائے, ڈاکٹر کو بلایا جائے. یعنی ہم کو یہ پیغام ہے کہ اگر تم کسی مرض میں مبتلا ہو تو طبیب سے کانٹیکٹ کرو.
جو ڈاکٹر تم کو حکم دے رہا ہے اس کو مانو. یعنی امام جاتے جاتے ایک وصیت ہم کو یہ بھی کر کے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پیغامات پر عمل کرو. عقیدے اپنی جگہ پر ہیں, دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. طبیب کو بلایا گیا اور طبیب نے آ کے کہا کہ ان کو دودھ پلایا جائے. عزیزان محترم, جب یہ خبر کوفے میں پھیلی ہے کہ طبیب نے مولا کو دودھ بتایا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کوزوں میں دودھ بھر کے اپنے سروں پہ رکھے بیت الشرف کی طرف دوڑے. ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں تم دودھ لے کے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ یہ علی ہیں, ہم یتیم بچے, ہمارے بابا کے بعد ہمارے بابا علی ہیں, وہ ہم کو کھانا پہنچاتے ہیں, وہ ہم کو دودھ پہنچاتے ہیں. آج پتہ چلا کہ وہ 3 دن سے نہیں آئے, وہ بیمار ہیں, اور ہم دودھ لے کے کوزوں میں لے کے آئے ہیں. میں کہوں گا یہی کوفہ ہے کہ یہاں مولا آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کے آئے. لیکن کل امام حسین کے بچے ہوں گے, وہ چھوٹے چھوٹے کوزے لے کے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے, لیکن قطرہ آب نہیں ہوگا. اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کے آ رہے ہیں. امام نے کہا کہ نہیں, پہلے میرے قاتل کو دودھ پلایا جائے. کیا ایسا کوئی کائنات کا امیر ہوگا, کیا ایسا کوئی کائنات کا مولا ہوگا جو کہتے ہیں کہ پہلے اس کے ہاتھ کھول دو, اس کو وہی غذا کھلاؤ کہ جو میں کھا رہا ہوں. اگر میرے لیے دودھ ہے تو اس کے لیے بھی دودھ ہونا چاہیے. جب تک اگر مجھے صحت مل گئی تو اس کو میں نپٹ لوں گا, لیکن اگر میرا شہادت ہو جائے تو قصاص لینے کا اختیار حسن تم کو ہے, چاہے تو قتل کر دینا, چاہے تو معاف کر دینا. عزیزان محترم, یہ امیر المومنین ہے, یعنی آخری وقت تک عدل کی جو کسوٹی ہے وہ چل رہی ہے. کچھ لوگ گئے مولا آپ کی خدمت میں, مولا آپ دنیا سے جا رہے ہیں, کیا کوئی حسرت آپ کی رہے گی؟ کہا کہ ہاں, 2 حسرتیں لے کے میں دنیا سے جا رہا ہوں. جتنا بڑا میں عالم تھا ویسا مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا, اور جتنا بڑا میں سخی تھا ویسا کوئی سائل نہیں آیا کہ جس نے مجھ سے کچھ مانگا ہو. یہ حسرتیں امیر المومنین دنیا سے لے کے جا رہے ہیں. اس کے بعد اندر سے کچھ رونے کی آواز آئی. امام نے کہا کہ سب لوگ اب چلے جاؤ, میری بیٹیوں کی صدائیں رونے کی بلند ہو رہی. کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی صدا نامحرموں کے کان میں پہنچے. عزیزان محترم, بیت الشرف سے لوگ باہر چلے گئے, ایک ایک کر کے بچے سب مل رہے ہیں. امام نے امام حسین علیہ السلام کو, امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور سارے بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. بیٹا حسن, ان کا خیال رکھنا, ان کا ساتھ دینا. ایک بی بی ایک کونے میں کھڑی ہوئی. جب انہوں نے یہ عمل دیکھا کہ دوڑتی ہوئی آئیں, اور آنے کے بعد مولا کے قدموں میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا. کہا کون؟ کہا کہ مولا میں آپ کی کنیز ہوں, ام البنین. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مولا آپ نے سب بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. کہا کہ ام البنین, عباس جس کا ناصر و مددگار ہے اس کا ہاتھ اسی کے سپرد کیا جائے گا. تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین کو بلایا اور حضرت عباس کو بلایا, لیکن یہاں تو امام حسن کے حوالے بچوں کو کیا گیا تھا, لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہوا. ہم نے دیکھا کہ امام نے حضرت عباس کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ دیا. کہا کہ عباس تم میرے بیٹے ہو, یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, تم کو اپنی زندگی میں رسول کے بیٹے کا خیال رکھنا, رسول کے بیٹے کا خیال رکھنا ہے. عزیزان محترم, یہ عجیب بات ہے. اسی لیے تو کربلا کے اندر امام کہتے تھے کہ میں عباس کی امان میں تھا, میں عباس کی امان میں تھا. عزیزان محترم, پوری زندگی حضرت عباس امام حسین کی خدمت کرتے رہے, وصیتیں ہوتی رہی. پھر امام نے کہا میری بیٹی زینب کو بلاؤ, میں زینب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, بہت کچھ دیر گزر گئی. کہا بیٹا حسن, کیا زینب اپنے بابا سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی؟ کہا کہ بابا آپ تو جانتے ہیں کہ بہن زینب کو چلا نہیں جاتا صحیح سے, وہ گھر کے اندر بھی صحیح سے نہیں چلا. ایسی خاتون جو گھر کے اندر نہیں چل پا رہی ہو کہ وہ اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے تیار. مولا کے پاس تشریف لائی, اپنے بابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے شہزادی رونے لگی. کہا کہ بابا
परदेश में आप हमको छोड़ के चले जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। कहा कि बेटा मैं थक गया था, मैंने रसूलुल्लाह से कहा या रसूल अल्लाह अब अली थक गया है दुनिया में। तो उन्होंने मुझे ख्वाब दिखाया कि अली बस अब मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। और ये कहते जा रहे हैं, इमाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, गश का आलम हो रहा है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि बाबा आप थक गए तो आपने रसूल अल्लाह से शिकायत की और वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं। बाबा अगर ज़ैनब थक जाएगी तो किसको आवाज देगी। अभी इमाम गश में थे कि उठ के बैठे, ऐ मेरी लाल ज़ैनब तुझे थकना नहीं है। ऐ ज़ैनब अगर तू थक गई तो इस्लाम थक जाएगा, ये दीन थक जाएगा, ये कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी। ऐ मेरी ज़ैनब तुझे थकना नहीं। हाँ मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब तू दरबार यजीद में जाएगी तो तेरा बाबा तेरे साथ साथ होगा। ज़ैनब यकीन करना कि अली इब्न अबी तालिब तेरे साथ होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इलाही बिहक़ ज़हरा बिहा व बालुहा व बनुहा। परवरदिगार हमारी मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा। इमाम ज़माना के ताजील अता फरमा पालने वाले, इस वबा को पालने वाले सदक़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के इस वबा को जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार ने सबकी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।